پہلے کانسپریسی کے ذریعے حکومت آتی ہے، پھر وہ پوری کانسپریسی بنتی ہے اور اس کے اندر ہر قسم کا ایکٹر شامل ہو کے ایک 22 کروڑ لوگوں کی الیکٹڈ حکومت کو گراتا ہے۔ اور جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمارے ملک کی توہین یہ ہے کہ 30 سال سے جو لوگ اس ملک کو کھا رہے تھے، پیسے چوری کر کے باہر بھیج رہے تھے، ہر قسم کے جرم کر رہے تھے، ان لوگوں کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے۔ تو اس کے خلاف ایک پرامن جو اس قوم کو غصہ ہے، جو میں نے تو فیصلہ کیا کہ میری جو باقی زندگی ہے وہ صرف اس قوم کی حقیقی آزادی کے لیے، کہ کسی صورت ایک قوم اگر اس چیز کو تسلیم کر جائے کہ پہلے آپ کانسپریسی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں، جو مغربی جمہوریتیں میں جانتا ہوں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ضمانت کے اوپر انسان کو کوئی عہدہ دیا جائے، اس کو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بنا دیتے ہیں اور پھر 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہوتی ہے۔ اب اس کے خلاف اگر پرامن احتجاج ایک قوم نہیں کر سکتی تو پھر اس قوم کو اس کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ پھر کیا رہ گیا؟ ایک طرف کہتے ہیں جمہوریت ہے، جمہوریت کے اندر ہر دنیا کی جمہوریت میں آپ کو حق بنتا ہے احتجاج کرنے کا، پرامن احتجاج کرنے کا، وہ حق بھی نہ دیا جائے۔ پہلے انہوں نے جب رات کے اندھیرے پہ حملے کیے، لوگوں کے گھروں میں گئے، پنجاب پولیس نے جس طرح ہمارے کارکنوں کے اندر نہ انہوں نے دیکھا عورتیں ہیں، نہ دیکھا بچے ہیں، جس طرح انہوں نے 2-2 3-3 بجے رات کے صبح کے یعنی گھروں میں گھسے، اس کے بعد ہم عدالت کے پاس گئے اور پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اور انہوں نے ایڈوائز کی کہ جناب یہ آپ کو پولیس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی رکاوٹوں کے اوپر بھی کہا۔ ہمیں یہ لگا اس کے بعد کہ اب تو ساری رکاوٹیں بھی ہٹا دی جائیں گی اور اب کوئی پولیس کی کارروائی بھی نہیں ہوگی، تو اس لیے جو بھی ہوا اس کے بعد ہمارے میں سے کوئی اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ ہم سب سمجھ رہے تھے کہ اب تو عدالت کا فیصلہ آ گیا، میرے خیال میں 11-12 بجے آ گیا تھا، تو سب سمجھ رہے تھے کہ اب ساری رکاوٹیں بھی ہٹا دی جائیں گی، اب کوئی پولیس ایکشن بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا حق ہے پرامن احتجاج۔ تو جو چیزیں قوم نے دیکھیں، جو قوم کے سامنے چیزیں آئیں، 2 شہید فیصل عباس اور پھر سے میں کہتا ہوں سعید احمد جان، ان کو وہ راستے میں اور خاص طور پہ فیصل عباس کو تو پل سے پھینکا گیا راوی کے نیچے سے، تو جو پھر عورتوں سے کیا گیا، بہنوں سے کیا گیا، بچوں سے کیا گیا، بیٹیوں سے کیا گیا، وکیلوں سے کیا گیا، جو لاہور میں ایک بس میں وکیل جا رہے تھے ان کو نکال کے جس طرح پولیس نے مارا، میں یعنی ساری قوم کے سامنے یہ ظلم ہوا۔ اور جس طرح پولیس نے پنجاب پولیس کو استعمال کیا گیا، کیونکہ میں پنجاب پولیس کو جانتا ہوں، ہمارے 3.5 سال میں ہم نے بڑے اچھے آفیسرز دیکھے، لیکن انہوں نے چن کے ان آفیسرز کو اوپر بٹھایا جو اسلام آباد کے آئی جی کو سزا ہونے والی تھی لاہور سیف سٹی کے پروجیکٹ کی کرپشن میں، اس کو واپس لے کے آئے شہباز شریف۔ انہوں نے چن کے لوگوں کو پلیس کیا اور ان سے پھر ظلم کروایا۔ ہمارے جس طرح انہوں نے عمر ایوب ایک منسٹر، وہ بات کرنے گئے پولیس کے ساتھ، جو اس کو انہوں نے مارا ہے بے دردی سے۔ میں ابھی تک میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون اپنی عوام کو، لوگوں کو، شہریوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بیٹیوں کو، کون سی پولیس اس طرح ملک دشمن کر کے اس طرح مارتی ہے؟ اور جیسے جیسے راستے میں ہمیں خبریں آتی گئیں، کیونکہ ہمیں بڑی دیر لگی، 20 گھنٹے لگے پہنچتے، اور خاص طور پہ جب ہم پنڈی اور اسلام آباد میں جب گھسے تو جو
جس طرح عوام نکلی اور ساری رات عوام کھڑی رہی سڑکوں کے اوپر، میں حیرت تھی کہ فیملیز کھڑی تھی، بچے تھے، بچے اٹھائے ہوئے تھے لوگوں نے. تو میں یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ہم کوئی انتشار کرنے جا رہے تھے، میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی اپنے بہنیں، بچوں کو، عورتوں کو لے کے جاتا ہے انتشار کرنے کے لیے؟ کیا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ کس طرح کے لوگ نکل رہے تھے؟ جب شیلنگ کی گئی ڈی چوک کے اندر، بار بار شیلنگ کی گئی، دیکھا نہیں؟ اب تو سوشل میڈیا پہ تصویریں ہیں کہ کون لوگ تھے جن کے اوپر وہ شیلنگ کر رہے تھے، یہ کون سے دہشت گرد تھے، یہ کس طرح کی، کون سی پولیس اپنے لوگوں کے اوپر اس طرح کرتی ہے؟ پھر جو لبرٹی چوک میں لوگ نکلے، وہ فیملیز نکلی ہوئی تھی لاہور میں، ان کے اوپر جو شیلنگ کی گئی، جو کراچی میں کیا گیا، جس طرح کا تشدد کراچی میں کیا گیا، یعنی کون سی ملک کی پولیس سے اس طرح کا ظلم کرواتے ہیں؟ یہ ہیں یزید کے ماننے والے لوگ، یہ ہیں ان کے فالوورز یزید کے، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، حمزہ شریف. یہ وہ لوگ ہیں، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ. اگر اس ملک کا انصاف کا نظام ان کو سزائیں دیتا جب انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو سب کے سامنے، ٹی وی کے سامنے گولیاں ماری اور کچھ 60 لوگوں کو گولیاں لگی تھیں، 14 لوگ مارے گئے تھے، اگر تب سزا مل جاتی تو شاید اس ہٹ درمی سے یہ اس طرح کا ظلم نہ کرتے جو ساری قوم نے دیکھا. تو میں ایک اپنی پارٹی کے بھی بڑے میرے لوگ مایوس اندر سے، ہمارے کارکن، کہ آپ نے کیوں نہیں وہاں جا کے، کیوں نہیں وہاں بیٹھ گئے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں وہ آدمی ہوں جو کہ 126 دن دھرنے میں بیٹھا ہوں. میرے لیے اتنا دیر بیٹھنا، جتنی دیر یہ گھٹنے ٹیکتی ہے گورنمنٹ، میرے لیے کیا مشکل تھا. لیکن مجھے جب تک میں وہاں پہنچا، مجھے پوری طرح علم ہو گیا کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں میری قوم غور سے سنے. اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی، اگر مجھے میرے بھی باہر پیسے پڑے ہوتے اور جائیدادیں پڑی ہوتی اور ڈالرز پڑے ہوتے اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے اور محلوں میں رہ رہا ہوتا اور میرے بیٹے بھی بڑے بڑے یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہوتے، جس طرح ان کے 2 خاندانوں کی ساری پیسے باہر پڑے ہیں، مجھے بھی شاید فکر نہ ہوتی اپنے ملک کی. کیونکہ مجھے پتا تھا اس دن رات کو خون خرابہ ہونے لگا تھا. لوگ ہمارے تیار ہو گئے تھے، عام لوگ تیار ہو گئے تھے، جنہوں نے وہ گردی دیکھی جو پولیس کے ذریعے کروائی گئی اور جو ظلم کیا گیا، سب لوگ تیار ہو گئے تھے لڑنے کے لیے اس دن رات کو. ہمارے لوگ کئی اتنے غصے میں تھے جو انہوں نے وہ تماشے دیکھے ہیں جس طرح پولیس نے ان سے کیا ہے، اور ہر جگہ پولیس نے کیا. جو لوگ پولیس کی مار کھا کے وہاں تک پہنچے، جنہوں نے عمر یوب کی حال دیکھا جو وہ ہمارے ساتھ جب کنٹینر میں آیا، وہ جا کے پولیس کو سمجھا رہا تھا، اور انہوں نے جو تشدد کیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک منسٹر ہے، کوئی مجرم نہیں ہے، یہ انسٹرکشنز دی ہوئی تھی پولیس کو ظلم کرنے کے لیے. تو جو غصہ تھا اس وقت، میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا. میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا. ہماری پولیس کے خلاف نفرتیں بڑھنی تھی، بڑھ چکی تھی، مزید اور بڑھنی تھی. لیکن پولیس بھی اپنی ہے، پولیس کے عام لوگ، پولیس والوں کا قصور نہیں ہے. یہ اوپر جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے مجرم، اور یہ جو گلو بٹ بٹھائے ہوئے تھے، اور جو پیچھے سے یہ یزید، میں پھر سے کہتا ہوں، یہ یزید کے وہ ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کو آگے کر رہے تھے کہ کہہ رہے تھے ظلم کرو. اگر وہاں خون خرابہ ہو جاتا، ملک میں انتشار بڑھنا تھا. ملک کے آگے معیشت کا جو حالات ہیں وہ آپ اس کے بعد میں بات کروں گا، اس کے اوپر یہ انتشار شروع ہو جاتا. یہ میرے ملک کا نقصان تھا. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری یہ کمزوری تھی، اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی. یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے. میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی. میں نے صرف تب یہ سوچا کہ میرے ملک کو نقصان ہوگا، نفرتیں بڑھیں گی،
اداروں کے بیچ میں اور عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلے بڑھیں گے. یہ ہمارے ملک کو نقصان ہے, دشمنوں کا فائدہ ہے. یہ صرف ایک چیز تھی جس نے مجھے روکا وہاں بیٹھنے سے. اور میں یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے, یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم اب آرام سے کوئی ان سے نیگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے, اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے, کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. میں جب تک زندہ ہوں میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا. مجھے کسی کی نہ کوئی فکر ہے نہ پرواہ ہے ذاتی طور پہ, صرف اپنے ملک کی فکر ہے. تو لہٰذا میں آج یہ واضح کر دوں کہ ہم 6 دن دے رہے ہیں. اس کے اندر اگر انہوں نے نہ اناؤنس کیا, انہوں نے نہ واضح طور پہ اناؤنس کیا کہ کب یہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے الیکشن کی, انہوں نے واضح طور پہ یہ نہ بتایا کہ اسمبلیز ڈیزالو کر کے ڈیٹ کب اناؤنس کریں گے, یہ میں اب پھر سے نکلوں گا. اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ اب ہم نکلیں گے تیاری کر کے. ہماری کسی کی تیاری نہیں تھی. جس طرح کہ پولیس کا ہمارے اوپر حملہ ہوا, کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لیے. ہم سارے جب خاص طور پہ جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر چلا, جب ہم نے تو سوشل میڈیا کے اوپر ہی دیکھا, ہم سب کو یہ لگ گیا کہ اب راستے کھل جائیں گے اور اب کوئی مسئلہ پولیس کا نہیں ہوگا. لہٰذا کوئی تیاری نہیں تھی. جو ڈی چوک میں بھی لوگ تھے, اچھا ڈی چوک میں یہ کہتے کہ جی ریڈ زون میں چلے گئے, لوگوں کو کیا پتہ, انہوں نے ہم سے پرمیشن مانگ رہے تھے کشمیر روڈ سری نگر ہائی وے کی, ہمیں پرمیشن ہی نہیں مل رہی تھی. تو ہم نے کیا لوگوں کو بتاتے, ایک ہی چیز سارے جو دھرنے میں لوگ جانتے تھے وہ ڈی چوک تھا, اس لیے ہم نے ڈی چوک کا ایک پوائنٹ تو بتانا تھا. اس کے بعد کمیونیکیشن, اتنے ڈرے ہوئے تھے, یہ اتنے بزدل کرپٹ لوگ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں. سارا میڈیا چینل کے اوپر کبھی وہ ARY کو کبھی کریں کیونکہ ادھر سے لوگ انفارمیشن لے رہے تھے, باقی چینلز پہ پریشر ڈالا ہوا تھا, انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہوگا, کنفیوژن مچی ہوئی تھی. آنے میں ہمیں دیر ہوگی کیونکہ آنے میں ایک تو دیر ہوئی کہ جب اسلام آباد میں گھسے, سارا وقت سارے راستے میں پبلک نکلی ہوئی تھی, ادھر دیر ہوئی. لیکن راستے میں جو رکاوٹیں تھیں, سارا وقت برہان کے اوپر جو انہوں نے 3 جگہ پہ رکاوٹیں ڈالی, وہ ساری رکاوٹیں پار کرتے آئے کیونکہ ہم سمجھے اب رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی, وہ نہیں ہٹائی گئی. تو وہ کارکنوں نے ہٹائی. اور میں پھر سے اپنے کارکنوں کو آج پاکستان کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ اس ملک کے ہیروز ہیں. آپ کسی ذاتیات کے لیے نہیں نکلے تھے, آپ اپنے ملک کے لیے نکلے تھے, اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے نکلے تھے. اور جو جذبہ جنون میں نے آپ سب کا سارے راستہ دیکھتا ہوں, 20 گھنٹہ میں نے آپ کو دیکھا ہے, میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس قوم کی طرف سے. اور جب ہم وہاں پہنچے اور جو پھر وہاں ڈی چوک میں ہمیں خبریں آتی رہیں, وہاں تو عام اسلام آباد کے شہری نکلائے تھے, وہ تو سارے فیملیز باہر نکلی ہوئی تھی. ان کے اوپر انہوں نے پوری طرح تشدد کیا, جس طرح کی شیلنگ کی گئی, اور اس شیلنگ سے جو جتنے لوگ انجر ہوئے, جتنے زخمی ہوئے, جو ہسپتالوں میں گئے, جو شدید شیلنگ, اور اس طرح کی شیلنگ اور اتنی دیر تک کون ایسے کرتا ہے. اور پھر لوگوں کو دیکھیں, لوگوں کا رد عمل, وہ پھر واپس آتے گئے, شیلنگ کے باوجود لوگ آتے گئے. وہاں خواتین کھڑی تھی آخر تک, اور ہم لیٹ پہنچے, پھنستے گئے راستے میں رکاوٹوں کی وجہ سے. اور جو پھر ہمیں آخر میں جب تک میں پہنچا, میں یہ اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھے, صرف اور صرف اس لیے کہ اس وقت مجھے پتہ تھا کہ اب یہ انتشار کی طرف جانا ہے, اور اس کی وجہ سے میں نے 6 دن دیے ہیں. اب ان 6 دنوں کے اندر میں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا, اور میں نے ان سے یہ سارے سوال کیے کہ کیا ایک جمہوریت کے اندر ایک پرامن احتجاج کرنے کا ہمارے پاس حق ہے یا نہیں ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک شہری کا. کیا اس طرح کا آگے اگر ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ان چوروں کے خلاف,
اور یہ جو اب حرکتیں کر رہے ہیں، جو اب اسمبلی میں یہ کروا رہے ہیں، یہ بالکل غیر آئینی چیز ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کا حق لے لیں صرف اس لیے کہ آپ کو ڈر لگا ہوا آپ الیکشن نہ ہار جائیں۔ یہ سارے جو آپ حربے استعمال کریں گے، میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اب یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ سب مان لیں گے چیزیں؟ اور اگر ہم یہ اب سمجھتے ہیں تو آپ یہ تو ملک کو خود ہی ہم دھکیل رہے ہیں ایک بغاوت کی طرف، کیونکہ اس کا اگلا سٹیپ کیا؟ اگر آپ کسی کو پرامن احتجاج نہیں کرنے دیں گے تو ان کے پاس پھر کتنے راستے رہ جائیں گے؟ تو اس لیے میں نے چیف جسٹس صاحب ان کو بھی آج خط لکھا ہے کہ کلیئر کریں پوزیشن، کیونکہ انہوں نے اگر 6 دن کے بعد نہ کیا، میں دوسری اب میں ویسے یہ ضرور کہہ دوں کہ اس طرح کے سینز جو انہوں نے جس طرح کی شیلنگ اور کی، وہ جنرل ڈائر کا ہم ابھی تک وہ فلموں میں آتا ہے کہ جس طرح وہ جلیاں والا باغ کے اندر اس نے لوگوں کے اوپر جو تشدد کیا، وہ تو ایک حکمران باہر سے آئے ہوئے تھے، غلاموں کے خلاف کیا۔ ایک آزاد قوم میں جس طرح کو پولیس کا اور انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اچھا جی، میں اب آنا چاہتا ہوں دوسری چیز کے اوپر، آئی ایم ایف کے پریشر میں آ کے انہوں نے 30 روپے لیٹر ڈیزل اور پیٹرول بڑھایا۔ میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی فیول کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا گیا؟ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اوہو جی بڑا مشکل، انہی کے اللہ الحق ہے، وہ کبھی سچ زیادہ دیر چھپتا نہیں ہے۔ انہی کی سٹیٹمنٹ سن لیں، مفتاح اسماعیل کی، خاقان عباسی کی، کہ جب ہم عالمی پریشر کے اندر آ کے قیمتیں بڑھا رہے تھے اور پھر بھی پاکستان سب سے ہم نے کم پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت رکھی تھی عوام کو بچانے کے لیے، سارے بر صغیر میں ہماری سب سے کم قیمتیں تھیں، لیکن انٹرنیشنل قیمتیں بڑھتی گئیں۔ تو جب بڑھتی گئیں ہم نے ایک پوائنٹ پہ فیصلہ کیا کہ ہم اب مزید اور بوجھ نہیں ڈالیں گے اپنے لوگوں پہ۔ ہم نے ٹیکس کلیکشن جو ہمارا جتنا ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا، جو ٹارگٹ تھا، اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا۔ ہم نے ادھر سے بھی اور باقی جگہ سے پیسہ نکول کے ہم نے فیصلہ کیا کہ جون تک ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے نہیں دینی، ہم نے اس کو سبسڈائز کیا۔ ہم نے اس لیے کیا اپنے عوام کے اوپر یہ جو بوجھ پڑتا جا رہا تھا یہ بچانے کے لیے، اور جب آپ ڈیزل اور پٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو سب کچھ بڑھ جاتا ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کا اثر پڑے گا خاص طور پہ جا کے بجلی کے اوپر، اور بجلی، پٹرول، ڈیزل جب بڑھتا ہے ہر چیز کی چیزیں مہنگی ہونے لگی ہیں۔ تو انہوں نے آئی ایم ایف کا پریشر برداشت نہیں کیا۔ میرا یہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں، کیونکہ میں نے تو اب 3.5 سال میں دیکھ لیا ہے، یہ جو باہر کی قوتیں ہیں یہ چاہتی نہیں ہیں کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو، یہ چاہتی ہیں ہم کمزور رہیں۔ اب انہوں نے پریشر ڈال کے، اور کیونکہ اس حکومت میں تو کوئی پریشر لینے کی قابلیت ہی نہیں ہے، نہ ان میں ملک چلانے کی قابلیت ہے، 6 ہفتے کے اندر انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ روپیہ بھی گرنا شروع ہو گیا، سٹاک مارکیٹ، چیزیں ویسی مہنگی ہوں گی، اب اس کی وجہ سے مزید اور مہنگائی کی طرف اب جا رہے ہیں۔ تو میں یہ ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اب ان کو نہیں پتا کہ اس ملک کے اوپر اب کس طرح کا پریشر پڑے گا؟ عوام کے اوپر، عوام میں بدلی آئے گی۔ عوام جب یہ مزید اور مہنگائی آئے گی، عوام تو بغاوت کی طرف جائے گی۔ ہم نے سری لنکا میں نہیں دیکھا کیا ہوا ہے، ہمارے سامنے 2 مہینے میں سری لنکا کدھر سے کدھر پہنچ گئے، یہ تو ہمیں ادھر دھکیل رہے ہیں۔ کیا اگر امریکہ کا ہمارا انٹرسٹ اتنا ہی ہوتا تو کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک میں بڑی مشکلوں سے ہم نے چیزیں کنٹرول کی ہوئی تھی؟ تو ہمارے اوپر بھی آئی ایم ایف کا پریشر تھا کہ قیمتیں بڑھاؤ، ہم نہیں بڑھا رہے تھے۔ انہوں نے یہ جو چیزیں بڑھائی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس سے یہ قوم کے اندر ایک ملک سے بدلی آئے گی،
ملک سے بددل ہوں گے, وہ بدحالی آئے گی, اس کا جو امپیکٹ پڑے گا لوگوں کے اوپر. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ادھر دھکیل رہے ہیں جدھر سری لنکا جدھر پہنچ چکا ہے, اور اس کا جو امپیکٹ پڑنا ہے ہمارے ملک کے امن اور امن میں. تو میں اسی لیے جو سب سے زیادہ یہ جو سازش, وہ جو مسئلہ جو آیا تھا واشنگٹن سے, جو ہمارے امبیسڈر کی ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ لو سے, اس نے اس میں کیا بات کی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ عمران خان روس کیوں گیا. اس نے نام لیا تھا کہ عمران خان روس کیوں گیا, اور اس لیے اس کو آپ ہٹاؤ, اور اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کو نقصان ہوگا, اور اگر ہٹا دیا تو معاف کر دیا جائے گا. تو لگ ایسے رہا تھا کہ مجھے جو اصل معافی پاکستان کو, کہ میں روس کیوں چلا گیا. پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ روس سارے ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے, فورن آفس تھا, یہ عسکری قیادت تھی, سب کی مشاورت سے میں گیا تھا. اور میرا مقصد روس میں جو ہم نے جو ان سے ڈیلز کی تھی, سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے اوپر, روس اس وقت 30%, اور ابھی بھی اگر یہ چاہیں ہندوستان نے روس سے 30% کم قیمت پہ خریدا ہے تیل. ہم بھی وہی ڈیل کر رہے تھے. 30% کم اگر ہم ان سے تیل خریدیں تو ہم عوام کے اوپر بوجھ کم کر سکتے تھے. ہم نے آگے سبسڈائز کیا ہوا تھا, ہندوستان نے کم کر دیا بوجھ. انہوں نے قیمتیں پتہ نہیں 15 یا 25 روپے انہوں نے اپنی ڈیزل اور پٹرول کی قیمت کم کر دی, کیونکہ وہ روس سے لے رہے ہیں. اب میرا جو مسئلہ ان کو کیا ہے, ہندوستان آزاد قوم ہے, ان کو اجازت ہے, اسٹریٹجک ایلائی ہے, ان کو اجازت ہے روس سے وہ تیل بھی خریدیں, ملٹری اکوپمنٹ بھی خریدیں. ہمیں کیوں نہیں اجازت؟ اور اتنا غصہ کیوں کہ جناب عمران خان کی کیسے جرت تھی, وہ روس چلا گیا اور اس نے ڈیلز کر لی. آج آپ کو وہ نظر آ رہا ہے غلامی کی قیمت قوم ادا کر رہی ہے. یہ ہے غلامی کی قیمت, کہ ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ کہیں کہ ہمارا کم از کم 5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, 5 کروڑ لوگ مزید صرف تھوڑا سا اوپر ہیں غربت کی لکیر سے, اور اگر ایک جھٹکا پڑتا ہے, مہنگائی ہوتی ہے, وہ نیچے چلے جاتے ہیں. کیا یہ نہیں بتا سکتے تھے؟ کیا یہ اپنے ملک کے لیے نہیں بول سکتے تھے کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمارے ملک میں غربت بڑھے گی؟ ہمیں بھی ہندوستان کی طرح اجازت دیں, کیونکہ ان کو تو اجازت مانگنی پڑنی تھی. تو ہندوستان کو اگر ان کو پتہ ہے کہ ان کی آزاد فارن پالیسی ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہندوستان نے ان کی بات نہیں ماننی. ہندوستان نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارے ملک میں غربت ہے اور ہم اپنے لوگوں پر بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں. ہم کیوں نہیں کہہ سکتے تھے؟ اور یہ پھر سے میری جنگ اس امپورٹڈ حکومت سے یہ ہے کہ میں غلامی نہیں قبول کرتا. میں یہ 22 کروڑ لوگ, ہم ان چوروں کے غلام نہیں بن سکتے جو کہ مزید امریکہ کی غلامی کریں اور ہر بات مانیں. یہ جو آئی ایم ایف ہے, آئی ایم ایف تو امریکہ کنٹرول کرتا ہے اس کو. تو یہ جو کون پریشر ڈال رہا ہے, کون پاکستان کو دھکیل رہا ہے, یہ جو کہتے ہیں لائف سپورٹ مشین پہ ہے, کس نے پاکستان کو لائف سپورٹ مشین پہ رکھا ہوا ہے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز, یہ پرائم منسٹر کہتا ہے, یہ کرائم منسٹر, کہ ہم بیکاری ہیں اس لیے ہمیں غلامی کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو جس طرح آپ جا رہے ہیں تو ہمیشہ ہی بیکاری رہیں گے. اس لیے میرا آخری لفظ ہے, اس لیے میرا یہ فیصلہ ہے, یہ جہاد ہے ان کے خلاف. 6 دن میں نے ان کو دیے ہیں. 6 دن کے بعد انشاءاللہ میں اپنی قوم کو نکالوں گا, اور اس بار ہی جب نکالوں گا تیاری کر کے نکالوں گا ہر قسم کی. مجھے امید اپنی سپریم کورٹ سے ہے. سپریم کورٹ کا اس وقت بہت بڑا رول ہے. میں اپنی وکلا کمیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں, جس طرح انہوں نے وکلا کو مارا ہے بری طرح لاہور کے اندر, آپ کے سامنے وہاں پاکستان بار کونسل کا ممبر بیٹھا تھا, اس کو جو انہوں نے نکال کے جو اس کو مارا ہے, اور ایف آئی آر جو انہوں نے کی ہے. یہ وقت ہے, میں آج اپنی ساری قوم کو اپیل کر رہا ہوں. میرا فیصلہ ہے, میں نے ان کو قبول نہیں کرنا, میں نے ان کے خلاف جہاد لڑنی ہے. میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ 6 دن میں نے دیے ہیں, ساری قوم تیاری کرے.
اپنی حقیقی آزادی کے لیے. اور اس باری جب ہم نکلیں گے ہم تیاری کر کے نکلیں گے. ہم اگر سپریم کورٹ سے پروٹیکشن چاہتے ہیں جو ہمارا حق ہے, لیکن اگر انہوں نے اس باری وہ حرکتیں کی جو اس باری کی ہیں پھر یہ ذمہ دار ہوں گے جس طرف یہ ملک جائے گا. جی آپ نے فرمایا, بار بار فرمایا, 4-5 مرتبہ فرمایا, میرا نام فلازل ہے, 4-5 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ ہیں. ایک تو تعصب جو باہر پھیلا ہوا ہے وہ شاید آپ کو بھی پتا ہے کہ تعصب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ کی کوئی ڈیل ہوئی ہے وہاں پر اٹک کے پاس یا سوابی کے پاس کوئی خاکی رنگ کا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے, آپ نے سپریم کورٹ کو خط لکھنے کے حوالے سے بات کی ہے, یہ ہو گئی قانونی جنگ. اگر آپ پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کس قسم کی تیاری کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف آپ نے اپنے کارکنوں کو بچایا, عوام کو بچایا پولیس کے تشدد سے, ریاستی تشدد سے, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید تیاری کے ساتھ ہو جائے. دیکھیں میں تیاری کا مطلب کیا ہے, تیاری کا مطلب یہ ہوگا کہ اس باری ہمارے جو لوگ ہیں وہ گھروں میں نہیں پکڑے جائیں گے. ہماری جو ساری پنجاب کی لیڈرشپ تھی تقریباً ان کے گھروں کے اوپر ریڈز ہوئی, ان کو تو گھروں سے زیادہ تر نکلنے دیا. پتہ نہیں کتنے 100 کارکنوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا. تو لوگ ایک غلط فہمی میں پڑ گئے تھے کہ شاید انہوں نے ہمارا ایک رائٹ ہے, ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے, اور ہمیں کوئی اس میں مداخلت نہیں ہوگی. غلط فہمی میں تھے. اور انہوں نے خاص طور پہ جب 25 کی صبح کو ایک 11 یا 12 بجے سپریم کورٹ کا ایک رولنگ آئی, جو ہم نے تو خیر سوشل میڈیا میں موقع نہیں ملا کیونکہ کام بھی نہیں کر رہے تھے, انٹرنیٹ بھی سلو تھی. تو اس میں جو رولنگ ہے اس میں تاثر سب کو یہ مل گیا کہ اب رکاوٹیں بھی ہٹ جائیں گی اور اب کوئی پولیس ایکشن نہیں لے گی. اس لیے کوئی تیاری نہیں تھی جو آگے سے انہوں نے کیا. انسان تیاری کرتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ اگلے نے کیا ایکشن لینا ہے. اب تو پتہ چل گیا نا انہوں نے کیا ایکشن لینا ہے, تو وہ تیاری اسی کے مطابق ہوگی. لیکن اس سے پہلے جو میں اپنی وکلا کمیونٹی اور اپنے سپریم کورٹ سے, میں ان کے پاس بھی اب یہ ٹائم ہوگا, ہمارے پاس 6 دن, گورنمنٹ کے پاس بھی ٹائم ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو بیچ میں نیوٹرل یا اپنا رول پلے کرتی ہے ان کے پاس بھی ٹائم ہے. دیکھیں نا, کوشش تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچے, ہم اب یہاں خون خرابہ نہ ہو یا مزید ہمارا اور نہ بگڑیں. کوشش تو یہ ہے. یہ اس میں کوئی دلیری کی بات نہیں ہے, اس میں صرف حکمت کی بات ہے. میں تو بلکہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ اصل میں ہم جو مسلمان ہیں ہم وہ صلح حدیبیہ کا سوچتے ہیں, وہ ایک بڑی ایک حکمت کا تھا کہ سب نے کہا کہ نہیں جی آپ کو جانا چاہیے آگے. اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بڑی پکچر دیکھ کے فیصلہ کیا. انہوں نے کہا یہ تو چھوٹا مقصد زبردستی کریں گے تو اچیو کر دیں گے, لیکن بڑی پکچر ہے اس سے. اور وہ پھر وقت نے ثابت کیا. ہماری بڑی پکچر کیا کہ پاکستان میں امن رہے, پاکستان میں اداروں کے بیچ میں مزید نفرتیں نہ پیدا ہوں. پنجاب پولیس کی جو ان کا ایکشن لیا ہے اس سے مزید اور آگے نہ بڑھ جائے. اب اگر خون ہو جاتا ہے تو آپ کو خود پتہ ہے کہ اس کے پھر آپ کے بھی ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے اور ٹائم دینے کے لیے ہم نے یہ 6 دن دیے ہیں. لیکن یہ اگر کسی کا خیال ہے, میں اپنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں کبھی بھی ان مجرموں کی حکومت نہ یہ قبول کروں گا, نہ میں کوئی باہر سے ایک ڈکٹیٹڈ, ایک امپورٹڈ, ایک وہ حکومت جو کہ باہر کی غلامی کرے اور وہ ہمارے اوپر مزید حکومت کرے, ہم اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. تو جو اگلا لائم ہوگا انشاءاللہ 6 دن کے بعد آپ میں سامنے رکھوں گا. لیکن میں واضح کر دوں کہ کسی صورت ہم اس سیٹ اپ کو قبول نہیں کرتے. بولے میں آپ کو پھر سے کہوں کہ ہم نے سارا وقت اپنے مذاکرات کھولے رکھے اور کھولے بھی رہنے چاہیے, کیونکہ ہم چاہتے کیا ہے, ہم کو یہاں لڑائی تو نہیں کرنے ہیں نا. ہم تو بیسک آبجیکٹو کیا ہے, آبجیکٹو ہے الیکشنز, آبجیکٹوز ہے الیکشن, اور جون میں الیکشنز, ڈیسولوشن ہے اسمبلی, الیکشنز.
اس آبجیکٹو پہ ہم نے پہنچنا ہے. سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نیگوشیٹ کر کے مذاکرات سے پہنچ جائیں. لیکن اگر یہ نہیں اس سے پہنچیں گے تو پروٹیسٹ سے پہنچیں گے, پبلک پروٹیسٹ. اور میں آپ کو یقین دلا دوں کہ اس وقت جدھر کھڑی ہے کوئی قوم ان کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں تیار. سو پروٹیسٹ ہم کریں گے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر اگر یہ نہیں مانتے تو پرامن پروٹیسٹ کرنے کا دیں. اگر یہ پرامن پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیں گے, یعنی اگر یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ ظلم سہ لیں گے, یہ نہیں ہونے لگا. پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات کی شاید ہے کہ یہاں پہ جب بھی کوئی سیاسی تبدیلی آتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی دائیں ہو جائے نہیں آتی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سازش میں جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی؟ اور دوسرا میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کے بات یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ صبح حکومت کے وسائل استعمال کر رہے ہیں, ہیلیکاپٹر کا استعمال کر رہے ہیں, باقی تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں. ایک جانب جو آپ ریاست مدینہ کی تذکرہ کرتے ہیں, دوسری جانب مظاہرات دیکھتے ہیں انہوں نے ایک بائک کر اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا. تو جو آپ کا الزام لگ رہا ہے اس لیے ریاست کے اس کو وسائل استعمال کرنے کا, اس کا جواب بنا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ محمود خان نے ذرا چونکہ انہوں نے بھی چڑھائی کی تھی اور اس میں انہوں نے حصہ لیا تھا, رانا رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہم کے خلاف کارروائی کریں گے. تو اس کے بارے میں آپ کا عمل کیا ہے؟ سر پہلا آپ نے تو 3-4 دیکھیں سازش میں کون ملوث تھا وہ ساری قوم جانتی ہے. جو ہوا چیزیں اس کے اوپر میں آگے بات نہیں کرتا. سب کو پتہ ہے کس کس کا کیا رول تھا, عوام سب جانتی ہے. آپ کا دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے جو وسائل ہیں وہ وقت پہ سب کو پتہ چل جائے گا کون ہے, کون سامنے آ جائے گا. لیکن دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہم نے دیکھا ہے, یہ جو یزید کے فالوورز نے جو کل کیا ہے, میں تو ساری بیوروکریسی کو بھی کہتا ہوں, سارے اداروں کو بھی کہتا ہوں, جنہوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے ان سب کو جواب دینا پڑے گا. اس قوم کو بھی, اوپر اپنے والے کو بھی, اللہ کو بھی. کیونکہ میں نے جو دیکھا حالات وہاں, کس طرح یہ لبرٹی چوک اور ڈی چوک میں خاص طور کی میں بات کر رہا ہوں, اب فیملیز دیکھ رہے ہیں کھڑے, وہ کس طرح کے حیوان تھے جنہوں نے فیملیز کے اندر ڈائریکٹلی اس طرح انہوں نے ٹیئر گیسنگ کی ہے. اور پتہ ہے کہ بچے دیکھ رہے ہیں. تو ان ساروں کو ان سے جواب تو یہ قوم لے گی. اب آ جائیں جی, آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں کے دیکھیں آپ کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوتا, یہ ملک کے لیے ہم سب کر رہے ہیں. اور آپ بالکل اس کی فکر نہ کریں کہ ہم کبھی بھی میں جو آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور ایک کیمپ آفس نہیں ڈکلیئر کرتا, 2 گھر ہیں دونوں کیمپ آفس نہیں, اور 1 ارب 8 کروڑ روپیہ اپنے آفیسز کا کم کر پاتا ہے, وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے وسائل کے اوپر نہیں چلتا. اس کو اور کچھ نہیں, خوف خدا ہے. محمود خان کی آپ بات کریں, محمود خان کا حق تھا, ان کا رائٹ تھا کہ یہ جائیں پنجاب کے اندر جائیں کسی پروٹیسٹ میں. یہ 1 منٹ ٹھہر جائے, یہ شہری ہیں, یہ محمود خان چیف منسٹر کے خلاف پاکستانی ہے. پاکستانی کا فرض ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے پارٹیسپیٹ کرے اس میں. ہم گورنمنٹ کے ساتھ بالکل بیٹھ سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ نیگوسیشنز میں یہ ہوگا کہ الیکشنز آپ کو اناؤنس کرنے پڑیں گی جون کے مہینے میں. الیکشنز اناؤنس کرنے کے لیے آپ تیار ہیں, باقی ساری نیگوسیشنز کے اوپر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. مجھے صرف یہ انہوں نے جو قانون چینج کیا اوورسیز پاکستانی کو ووٹ نہ دینے کا, یہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. یہ پاکستانیوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ اس طرح کا آپ بیٹھ کے جی عورتوں کو نہیں ہم ووٹ دیتے, آپ کہہ سکتے ہیں ہم عورتوں کو نہیں ووٹ دے سکتے, اسمبلی بل پاس کر دیتی ہے. یہ بالکل غلط ہے, ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, کبھی اس کے خلاف لیجسلیشن بھی نہیں کوئی کر سکتا. اس کو چیلنج کریں گے. یہ چیز ہے تو مذاکرات سے ہوتی ہے, سیاست کے اندر آپ نے کیا تھا, کرایا تھا, کون سے یہ
कौन सा बिल? हमारा जो बिल था वो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया था। तो उसमें भी अपोजिशन ने मतलब शिरकत नहीं की थी और उनका ये था कि सोलो आपने वो पास किया था, तो उसके लिए बैठना ज़रूरी है और बैठने के लिए आप तैयार नहीं होते। हमने 1 साल पहले सारी ऑपोजिशन को बार बार दावत दी। उनको हमने 2 चीज़ों पे, EVM मशीन्स के ऊपर और हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोटिंग, 1 साल से हमने सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, बार बार ऑपोजिशन को दावत दी कि हमारे साथ बैठे। दोनों क्यों? एक तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का राइट है, ये मुल्क चले ही ना अगर वो पैसे ना भेजें। सारा मुल्क चल रहा है, अगर वो 31 अरब डॉलर ना आता, अब IMF और सारी इमदाद एक तरफ कर लें तो वो को 5% भी नहीं बनती जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजा है। उनको अगर राइट का आप राइट ही नहीं दे रहे इलेक्शन का, इससे बड़ा यानी ये छोड़ें कि उनके ऊपर कितना जुल्म है, ये समझे कि आप कैसे डिप्राइव कर सकते हैं किसी सेक्शन को राइट ऑफ वोट। तो ये हमने बार बार इनको कमिटीज़ पे दावत दी, हम 1 साल, ये सब कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। उसके बाद आखिर में हमने ये जॉइंट सेशन बना के ये पास किए थे दोनों। और EVM मशीन्स, EVM मशीन क्यों थी? एक 2015 के अंदर जुडिशल कमीशन बैठी, सुप्रीम कोर्ट में उसके चीफ जस्टिस के नीचे बैठी, उसने फाइंडिंग्स दी, उसमें 40 फाइंडिंग्स थी और वो सारा एक ही चीज़ शो करती थी कि जितनी भी धांधली होती थी वो जब पोलिंग ख़त्म होती थी और रिज़ल्ट अनाउंस होने के बीच में होती थी। सारा जो फॉर्म 15, 14 जो सारा वो बैग्स खुले होते थे, जो डबल स्टैंपिंग होती थी, जो रिजेक्टेड वोट्स थी, वो सारा होता था इस पीरियड के बीच में। तो जो EVM मशीन है वो सब कुछ ख़त्म कर देती है। जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है बटन दबा रिज़ल्ट आ जाता है, तो वो सारा इशू ख़त्म हो जाता है। सिर्फ वो लोग इसको अपोज कर रहे हैं जिन्होंने जाली वोट्स बनाई हुई हैं, जिनको तरीके उन्होंने इतनी देर के 30 सालों में कैसे उन्होंने पैसे चलाने हैं, ROs को पैसे देने हैं, रिज़ल्ट चेंज करने हैं, डबल स्टैम्प करना है, वो अपोज कर रहे हैं। हिंदुस्तान में होता है ये EVM पे इलेक्शन, पाकिस्तान में क्यों नहीं ये करने देते? तो इस पे तो मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाह रहे हैं, पहली दफ़ा है सिटिंग गवर्नमेंट कह रही है, हमारी सिटिंग गवर्नमेंट ने EVM मशीन्स लेके आए थे और बाकायदा प्रेजेंटेशंस पब्लिक को दी थी कि क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे सिर्फ इसको इसलिए ये ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इलेक्शंस में ये धांधली करते हैं। जी 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 ख्वातीन, और दूसरा, क्या आप सियासत में मजहब के टच के हामी हैं? पहली चीज़ थी आपको मैं वाज़े कर दूं कि जो आप कहते हैं ना कि इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स नहीं आते, मैं वो क्रिकेट की 200 साला तारीख का वो कैप्टन हूँ जिसने न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। और पहली दफ़ा ये आपको नहीं पता होगा कि क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर तब आए, नहीं तो अपने अपने अंपायर होते थे। तो हम पहली दफ़ा लेके, पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमने 86 के अंदर न्यूट्रल अंपायर लेके, अब सारी दुनिया में न्यूट्रल अंपायर है। मेरी पूरी कोशिश थी कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँ, हर इलेक्शन हमारा मुतनाज़ा होता है, मेरा पूरी कोशिश ये थी कि हम वो गवर्नमेंट बने जो पहली दफ़ा इलेक्शन इस तरह करवाए कि जो हारने वाला है वो मान जाए। जिस तरह आज क्रिकेट में, हमारे ज़माने में नहीं मानते थे, आपकी वो कहते थे जी अंपायरों ने हरा दिया दूसरे, आज कोई सारे मान जाते हैं हार जीत क्रिकेट में। उसी तरह अगर हमने ये जो रिफॉर्म्स लेके आए थे, सब मान जाएंगे कौन जीतता है कौन हारता है। तो आपने ये बात की ना कि जी आप रिज़ल्ट मानेंगे या नहीं, अगर आप इलेक्शन ठीक करवा देंगे तो रिज़ल्ट सब मान जाएंगे। दूसरी आपने मज़हब की बात की, देखिए मैं अगर मेरे में ये ईमान ना होता कि इस मुल्क ये बचता ही तब है, इस मुल्क को जिस नज़रिए के तहत ये मुल्क बना था, इस्लामी फलाही रियासत, अगर मेरा ये ईमान ना होता तो मैं पॉलिटिक्स में ना आता। मुझे पॉलिटिक्स में क्या ज़ात में, अभी तक मैंने क्या ज़ात में बनाया पॉलिटिक्स में? मैं तो एक नज़रिए के तहत आया था और मैं उसी नज़रिए के ऊपर खड़ा हूँ। अब से नहीं, 26 साल से। 26 साल पहले आप देख लें कि मैं क्या आया था पॉलिटिक्स में, आज देख लें।
اور میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ملک بچے گا تب جب یہ وہ فنڈامنٹل پرنسپلز کے اوپر جائے جس پہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی، جس میں میں واضح کر دوں رول آف لا، قانون کی حکمرانی، فلاحی ریاست، میریٹوکریسی اور ایجوکیشن ایمرجنسی جو ہوا تھا، یہ بیسس تھے اس کے اوپر. اسی کے اوپر یہ ملک انشاءاللہ عظیم ملک بنے گا. خان صاحب، آپ کرکٹ میں جانور امپائر لے آئے جس پہ تو ہم آپ کو پوری کریڈٹ دیتے ہیں. پختونخوا میں ایک محمود خان کی خیر ہو، باقی خیر کے لیے. آپ ذرا یہاں پر موجود ہے، پہلی بھی آئے، اب دوبارہ موجود ہیں، تو مہربانی کریں اپنے وزیروں کی پرفارمنس کو انالائز کریں. دیگر ڈپارٹمنٹ پہ تو چھوڑ دیں، ایک میڈیا کا سیکٹر ان سے نہیں سنبھالا جا رہا. جو آپ کی پریس کانفرنس کی دعوت نامے آتے ہیں وہ بھی ریڈیکولس طریقے سے آتے ہیں. جو تھوڑا ہے میڈیا کا وہ بھی محمود خان صاحب نے سنبھالا ہوا ہے. تو ایک تو مہربانی کریں کہ آپ اس طرف توجہ دیں. سر دوسری بات کہ لوگ ظاہر بات ہے آپ کی پختونخوا میں فالوورس ہیں کثیر تعداد میں، کوئی شک نہیں ہے، آپ پختونخوا کے پاپولر لیڈر ہیں، لوگ آپ کو ووٹ بھی دیتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ جاتی بھی ہیں. لیکن نہ لوگوں نے وزیر اعظم ہاؤس کی دیواریں گرتی دیکھی، نہ لوگوں نے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرتی دیکھی، نہ لوگوں نے وزیر ہاؤس میں یونیورسٹیاں دیکھی، نہ لوگوں نے پاکستان کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھا، نہ چوروں کو لٹکتے ہوئے دیکھا. اب آپ اگر دوبارہ لوگوں کو انگیج کر کے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے جائیں گے تو کون سا نیا نعرہ ہے؟ اور ایک بات خان صاحب، آپ کی ٹیموں نے یوٹیوبرز اور کی بورڈ واریئر سے پاکستان فتح کرنے کی کوشش کی. ماضی میں پختونخوا کے ساتھیوں کو آپ لوگ بلا چکے تھے 3.5 سالہ وزیر اعظم کے دور میں. اب یوٹیوبر سے اور کی بورڈ واریئر سے تو امریکہ، یورپ اور نیٹو کے ممالک افغانستان فتح نہیں کر سکے، آپ اسلام آباد کیا فتح کریں گے؟ اور سر گلی گلی کوچے کوچے میں لوگ آرمی جنرلز کو گالیاں دے رہے ہیں. اب یہ تربیت کس نے دی؟ ٹویٹر پہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. آپ اپنے ورکر کو پاکستان کے اداروں بالخصوص آرمی اور جو عدلیہ ہے اس کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے کہ جو آرمی جنرل کے حوالے سے یہ پیغام آپ نے کہا تھا کان میں پیغام پہنچا دے، تو میرے خیال سے ہر کان تک پہنچ چکا ہے، گالیاں پڑ رہی ہیں. تو آپ عوام توقع کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ورکر کی تھوڑی سی تربیت کر دیں. آپ وہی بالکل آپ اپنی تحریک چلائیں، ان چوروں کے خلاف چلائیں، پاکستان کو فتح کریں، فتح کر کے دوبارہ آپ عوام کی خدمت کریں. لیکن یہ جو نفرت کی سیاست ہے اور یہ غالب گروہ کی سیاست ہے، اس حوالے سے آج اپنے ورکر کو کوئی پیغام دیں گے؟ میں اس کا بڑا سخت جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں وہ نہیں دوں گا آپ کو. میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی فتح نہیں کرتا. آپ الیکشنز کو جب آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم ملک میں الیکشنز کروانا چاہتے ہیں تو آپ فتح نہیں کرنا چاہتے. آپ جو لوگ چاہتے ہیں ان کی رائے پہ آپ آنا چاہتے ہیں، جس کو مرضی پبلک کر دیں. ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کسی سازش کے تحت جو اتنا واضح سازش ہوئی ہے پاکستان کے اوپر، جس کے اوپر ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی پاکستان کے پریزیڈنٹ نے وہ مراسلہ بھیجا ہوا ہے جس میں سازش واضح ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی امپورٹڈ باہر سے کسی حکومت کو اوپر نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ یہ ایک آزاد ملک ہے. ہمارے بڑوں نے آزادی کی پوری تحریک پہ شامل ہو کے آزاد کیا تھا. جو بھی قوم جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے بسم اللہ. ہم تو صرف یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے اوپر امپوز کیا جائے. باقی یہ جو ساری آپ نے باتیں کی ہے، مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کی بورڈ واریئرز اور یہ اور وہ. آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کو آج تک کوئی کنٹرول نہیں کر سکا. آپ کو اندازہ ہے، آپ ٹرینڈ چلائیں سوشل میڈیا پہ، آپ کوئی ٹرینڈ چلاتے ہیں، وہ اگر لوگ اس کو فالو نہیں کرتے وہ کل ختم ہو جاتی ہے. ٹرینڈ چلتی ہے. یہ ایک سوشل میڈیا ایک وہ چیز ہوئی ہے جس نے عوام کو ڈیموکریٹائز کر دیا ہے. سارے عوام کے پاس آواز آ گئی ہے. جس کے پاس فون ہے اس کے پاس آواز ہے، وہ اپنی آواز سامنے رکھ دیتا ہے. تو اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ غلط فہمی جی آپ نفرتیں پھیلا رہے ہیں. نفرتیں میں پھیلانا چاہتا جو کل حالات تھے وہاں نفرتیں آپ نے تب دیکھنی تھی کیسے پھیلنی ہیں جو آگے کل انتشار ہونا تھا. ہم اپنی طرف سے ملک کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ چاروں صوبوں یونائٹ ہو. کوئی صوبہ، کوئی یہ جو لسانیت نہ ہو، کوئی صوبیات نہ ہو. ایک ملک کو ایک قوم بن کے نکلیں. کوشش کر رہے ہیں کہ سارے طبقے اکٹھے مل کے چلے. نظریہ پاکستان اس لیے کہ اس کے اوپر ساری قوم اکٹھی تھی، اس کو اس لیے سامنے لے کے آ رہے ہیں، جس کو آپ دین بیچ میں لے کے آ رہے ہیں.
پاکستان بنا ہی ایک نظریے کے اوپر تھا, نہیں تو بننے کی ضرورت کیا تھی. تو اس لیے قوم کو اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں بالکل آپ نے غلط کی ہیں, اور ایک غلط قسم کی تقریر کر دی ہے بیٹھ کے یہاں جو یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. تھینک یو.